الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الذین اتبعوہم بإحسان إلی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشهود آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا سرکار دو عالم شفیع معظم نور مجسم رحمت عالم امام الانبیاء فخر الانبیاء ختم الرسول مولا کل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار رسالت میں درود و سلام کا نذرانہ عرض کرنے کے بعد مالک و مولا کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائی۔ اللہ رب العالمین ملک پاکستان کی خیر فرما کر امت مسلمہ کو اتحاد کی دولت سے مالا مال فرمائی۔ دوستان گرامی، آج کے جمعۃ المبارک کے اندر آپ جمعہ شریف کی فضیلت اور اس کے انعامات اور جمعۃ المبارک کو ترک کرنے پر وعیدات اور جمعہ کی رکعتیں اور کس پر جمعہ فرض ہے، اس موضوع پر آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے خلاق عالم ہم سب کو دین متین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، والیوم الموعود، اور یوم موعود یعنی وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے،
و شاہد و مشہود، یہاں بھی واو قسمیہ ہے، فرمایا اس دن کی قسم جو شاہد ہے اور اس دن کی قسم جو مشہود ہے۔ بظاہر ان آیات مقدسہ کے اندر جمعہ شریف کا ذکر نہیں ہے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کرنے والے ہیں، حدیث مبارکہ قرآن کی تفسیر ہے۔ امام ترمذی نے حدیث کو نقل فرمایا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ صحابہ جانتے ہو یوم موعود سے کیا مراد ہے اور وشاہد و مشہود سے کیا مراد ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اللہ جانتا ہے یا اللہ کے حبیب جانتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا والیوم الموعود، کہ جس دن کا وعدہ کیا گیا یہ قیامت کا دن ہے، اور شاہد سے مراد یہ عرفہ کا دن ہے، اور مشہود سے مراد یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اب اس کو مشہود کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت والے دن جو اس جمعے کو اپنے وقت پر ادا کرنے والے تھے، اس کی تعداد رکعات کا خیال رکھنے والے تھے اور وقت پر آنے والے تھے، کل قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں جمعہ شریف ان کی جمعے کو برقرار رکھنے اور اس کی حفاظت کرنے پر جمعہ شریف ان کے حق میں گواہی دے گا، اس لیے اس دن کو یوم مشہود کہا گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام ابن ماجہ نے بھی اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابی لبابہ اس سے روایت کرا بھی ہیں، قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الایام یوم الجمعہ واحسن عنده واعظم عند اللہ من یوم الفطر والاضحیٰ۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دن ہفتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا، اتوار کا دن بھی اسی کی تخلیق ہے، پیر کا دن بھی اس نے بنایا، ایام سارے کے سارے رب العالمین نے بنائے ہیں، لیکن ان کے مراتب رکھے ہیں۔ تمام دنوں میں سے جو عظمت سب سے زیادہ اللہ نے عطا فرمائی ہے وہ جمعے کے دن کو عطا فرمائی ہے۔ جس طرح ہمارے قبائل میں ہمارے اندر ایک سردار ہوتا ہے، تو فرمایا 7 دن ہے، 7 دنوں میں جو میں رب العالمین نے سرداری عطا کی ہے تو فرمایا وہ جمعے کے دن کو عطا کی ہے۔ فرمایا وَأَعْظَمُ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے عظمت والا دن وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے، جس کے بارے میں آج تم اور میں سستی اور غفلت کا شکار ہے، یعنی اس دن کو اہمیت بھی نہیں دیتے، بلکہ حضور نے اتنا فرمایا، ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل کی روایت ہے، فرمایا هو اعظم عند اللہ من یوم الفطر والاضحیٰ۔ فرمایا اب کس طرح ہم عید کا انتظار کرتے ہیں، عید الفطر کا اور عید الاضحیٰ کا، فرمایا ان دنوں سے بھی زیادہ عظمت والا ہے، اعظم اسم تفضیل کا صیغہ ہے، زیادہ عظمت والا۔ فرمایا عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو اتنی عظمت اللہ کے نزدیک حاصل نہیں ہے جتنی اللہ رب العالمین نے جمعۃ المبارک کے دن کو عظمت عطا فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ترمذی نے روایت کو نقل کیا ہے، آپ نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا آج میں نے تم پر اپنا دین مکمل کر دیا، الیوم اکملت دینکم واتممت علیکم، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا، ورضیت لکم الاسلام، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین چن لیا اور اسلام پر راضی ہو گیا۔ تو جب آپ نے یہ آیات مقدسہ تلاوت کی تو آپ کے سامنے ایک یہودی بیٹھا ہوا تھا، اس نے جب یہ آیتیں سنی تو وہ کہنے لگا کہ اے عبداللہ بن عباس، اگر یہ قرآن کی آیتیں الیوم اکملت لکم واتممت دینکم اگر یہ ہمارے اوپر اترتی تو اس دن کو ہم عید کا دن مناتے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آرام سے بیٹھ جا، جب یہ آیتیں نازل ہوتی ہیں
تو اس دن ایک تو عرفہ کا دن بھی ہوتا ہے اور جمعہ کا دن بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ رب العالمین کے نے جو دین کو مکمل فرمایا ہے وہ دن بھی کوئی عام نہیں ہے، وہ بھی جمعۃ المبارک کے دن کو یہ عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس، فرمایا دنوں میں سے بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے، سورج اپنی شعاعیں نکالتا ہے، اپنی روشنیاں بکھیرتا ہے، 7 دن ہے، فرمایا 7 دنوں سے بہترین دن وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ اور فرمایا وہ دن ہے کہ جس میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اسی کے دن ان کو جنت کے اندر پیدا کیا گیا، وَأُخْرِجَ مِنْهَا، اور یہی وہ دن ہے کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے باہر نکالا گیا، یعنی اس دن کو بڑی عظمت اور بڑی شان حاصل ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن کو اتنی عظمت حاصل ہے، مقام حاصل ہے، اور یہ امام ترمذی نے حدیث کو نقل فرمایا ہے، فرمایا کہ من مات یوم الجمعۃ او فی لیلۃ الجمعۃ الا وقاہ اللہ من عذاب القبر، فرمایا اگر کوئی آدمی، یہ موت کا فیصلہ رب کے ہاتھ میں ہے، رب کے قبضہ میں ہے، رب کی قدرت میں ہے، فرمایا اگر کوئی آدمی اس کو یہ سعادت مل جائے، خوش نصیبی مل جائے، اور فرمایا اس کا انتقال جمعہ کے دن ہو جائے یا اس کا انتقال جمعے کی رات کو ہو جائے، تو فرمایا اس جمعے کی برکت اور جمعرات کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کی قبر کے عذاب سے محفوظ فرما لے گا۔ کتنا عظمت والا دن اور کتنی شان والا یہ دن ہے کہ اس رات اور دن کی برکت سے اللہ رب العالمین جو قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جمعے کی برکات کی وجہ سے اللہ اس منزل کے اندر اس کو کامیابی عطا فرما دیتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قرأ حامیم والدخان فی لیلۃ الجمعۃ غفر له ما تقدم، فرمایا آج اگر کوئی آدمی جمعہ کی رات سورت حامیم والدخان جو غالباً 24ویں پارے کے اندر ہے، فرمایا اگر کوئی اس آدمی کو جمعہ کی رات تلاوت کر لیتا ہے، 5 سے 6 رکوع ہے، فرمایا جمعرات کی برکت کی وجہ سے اور اس سورت کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین غفر لہ جمیعا، اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ عام دنوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہے، عام دنوں کو یہ عظمت حاصل نہیں ہے، بلکہ یہ صرف جمعرات اور جمعے کو حاصل ہے کہ اس کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے اس رات اس سورت کو تلاوت کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ شریف کا دن آتا ہے اور اس کی اتنی عظمتیں اور اتنا نور اور اتنی برکات حاصل ہوتی ہیں، حتیٰ کہ جب لوگ جمعہ کے دن نماز پڑھ کے باہر نکلتے ہیں، مسند ابی یعلا اور امام طبرانی نے الاوسط کے اندر اس کو نقل فرمایا ہے، تو فرمایا کہ اللہ ایک جمعے کو 6 لاکھ آدمیوں کو جمعے کی برکت کی وجہ سے جہنم سے آزاد کر کے جنت عطا فرما دیتا ہے۔ کتنا مقام اور کتنی برکتیں ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں پوری دنیا کے اندر کہ ہم لوگ جمعہ شریف کے اندر کتنی سستی کرتے ہیں، کتنی کاہلی کا شکار ہیں۔ ہم اس دن کو کوئی اہمیت بھی نہیں دیتے کہ یار جمعے کو کب جانا ہے، کب واپس آنا ہے، رکعتیں کتنی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام ابو داؤد نے روایت کو نقل فرمایا ہے، فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، فرمایا کہ تمہارے جتنے بھی دن ہیں تمام دنوں کا سردار دن وہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ کیوں؟ فرمایا فیہ خلق آدم وفیہ قبض وفیہ صاعقہ، فرمایا اسی دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اسی دن آدم علیہ السلام کی روح کو قبض کیا گیا، فرمایا وہی دن ہے کہ اسی دن قیامت کا دن قائم کیا جائے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاکثروا فیہ من الصلاۃ علیہ، فرمایا جب جمعہ کا دن آ جائے تو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھو۔ یا رسول اللہ، فرمایا فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ، فرمایا تمہارا درود پڑھنا مجھ پر پیش کیا جائے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو سنا ہے
مرنے کے بعد بندے کے اعضاء گل سڑ جاتے ہیں، ہڈیاں چکنا چور ہو جاتی ہیں، ہم دنیا میں بیٹھ کر آپ پر درود پاک پڑھیں گے، کیسے پڑھیں گے؟ ہمارا درود و سلام آپ کی بارگاہ میں کیسے پہنچے گا؟ امام ابو داؤد جو سیاستہ کے اندر یہ کتاب شامل ہے، اس کے اندر اس روایت کو لائے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عام انسان اور نبی کی حیات کے اندر بھی فرق ہے اور اس کی وفات کے اندر بھی کیا ہے فرق ہے۔ فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ فرمایا کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھائے۔ فرمایا دنیا میں بیٹھ کر تم درود پڑھو گے، اللہ کے فرشتے تمہارا پڑھا ہوا درود جمعہ کے دن میری بارگاہ میں پہنچا دیں گے۔ تو جمعہ کے دن حضور نے باقاعدہ طور پر فرمایا کثرت سے میری بارگاہ کے اندر درود پاک پڑھا کرو۔ جمعہ کس آدمی پر فرض ہے؟ امام دارقطنی نے حدیث کو نقل فرمایا ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فعلیہ الجمعہ، جو آخرت پر اور اللہ پر ایمان لے آتا ہے اس پر نماز جمعہ فرض ہے۔ لیکن ہمارے فقہا نے 5 آدمیوں کو حدیث کے سے اخذ کر کے حدیث سے ایک نتیجہ نکال کر ہمیں دیا ہے کہ اگر کوئی مسافر آدمی ہے اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی ایسا مریض ہے کہ وہ جمعہ کی طرف نہیں آ سکتا، مسجد کی طرف نہیں آ سکتا، اس پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے۔ اور فرمایا اگر کوئی غلام ہے، جس طرح کہ غلاموں کا تصور تھا حضور کے زمانہ میں، تو غلام پر بھی جمعہ فرض نہیں، کیونکہ وہ اپنے مولا کا محتاط ہوتا ہے۔ اور فرمایا عورت پر بھی جمعہ فرض نہیں ہے اور چھوٹے بچے پر بھی فرض نہیں ہے۔ ہاں اگر بچہ آ جائے گا، اس کی عادت بن جائے گی، ثواب اس کو جو ملنا ہے اس کے پڑھنے کا ثواب اللہ رب العالمین اس کے والدین کو عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا ان آدمیوں پر جمعہ کیا ہے؟ فرض نہیں ہے، باقی ہر ایک آدمی پر جمعہ فرض ہے۔ اللہ اکبر۔ امام فیض قادری نے، آپ کی کتاب کا نام ہے درۃ التاج فی سلسلۃ المعراج، اس کے اندر روایت کو نقل کیا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات تشریف لے کر جا رہے تھے، جس طرح خانہ کعبہ ہے تو خانہ کعبہ کے بالکل سیدھ میں آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کو بیت المعمور کہا جاتا ہے۔ معراج کی رات اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور پہ جب پہنچے تو اللہ کے فرشتوں نے عرض کی کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، اب تم اللہ کے قرب خاص میں جا رہے ہو اور بیت المعمور پہ تمہاری آمد ہو گئی ہے، آپ مہربانی فرمائیں کہ ہمیں یہاں کچھ رکعتیں ادا فرما دیں۔ دیکھیں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی امت کا کتنا خیال ہے، اپنی امت کا کتنا درد اور کتنا احساس ہے، لیکن ایک امتی ہے کہ اس کو کوئی پرواہ بھی نہیں ہے۔ اب بیت المعمور پر بھی فرشتوں کے قبلہ کے پاس بھی اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے غلاموں کو یاد کر رہے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صحابہ کو جب فرشتوں کو 2 رکعتیں بیت المعمور میں پڑھائیں، دل میں خیال آیا کہ بیت المعمور کے پاس کھڑے ہو کر نماز پڑھنا بڑی اعزاز کی کام ہے، کاش کہ یہ سعادت میری امت کو بھی مل جاتی۔ تو صاحب درۃ التاج نے لکھا ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے فرمایا اے میرے محبوب، اگر آپ کے امتی، آپ کے غلام جمعہ کی 2 رکعتیں پڑھ لیں گے، میں ان کو فرشتوں کے بیت المعمور پر پڑھنے کے برابر نماز کا ثواب عطا فرما دوں گا۔ دیکھیں کہاں فرشتوں کی نماز، کہاں 7واں آسمان، کہاں آپ اور میرے جیسے گناہ گار آدمی ایک مسجد کے اندر، اور وہ مسجد حرام بھی نہیں ہے، مسجد نبی بھی نہیں ہے، مسجد بیت المقدس بھی نہیں ہے، 2 رکعت نماز ادا کریں گے تو اللہ رب العالمین فرشتوں کی عبادت جیسا ثواب عطا فرما دے گا۔ اور ریاض الاذہار کتاب کا نام ہے، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جمعہ کا دن جب ہوتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اذان پڑھتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں جبرائیل کون ہے؟ یہ تمام ملائکہ کا سردار ہے۔ معلوم ہوا کہ جو قبیلے کا سردار ہے اذان اس کو بھی پڑھنی چاہیے، لیکن ہمارے ہاں یہ بات بڑی شرم والی ہوتی ہے کہ جو وڈیرا اور چودھری آدمی ہوتا ہے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ مسجد میں آ کر نماز ادا کرے، لیکن جو رب کا قانون بتا رہا ہے کہ اللہ کے فرشتے جبرائیل علیہ السلام سردار ہیں، سردار ہو کر اذان دے رہے ہیں، اذان دیتے ہیں۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام اقامت کہتے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مصلی امامت پہ آتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم جمعہ ادا کرتے ہیں
اللہ کے فرشتے بھی بیت المعمور پہ جمعہ ادا کرتے ہیں، لیکن ان کے جمعے کا ثواب کہاں جاتا ہے؟ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ کے فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل جمعہ ادا کر لیتے ہیں تو حضرت جبرائیل کہتے ہیں کہ یا اللہ، جو میں نے جمعہ ادا کیا ہے، جو میں نے ادا کی نماز اذان دی ہے، جتنا ثواب تو نے مجھے عطا فرمانا ہے، یا اللہ میں نے یہ سارا ثواب تیرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کو تحفے میں عطا فرما دیا ہے۔ یعنی اللہ کے فرشتے بھی اپنے جمعے کی عبادت کا ثواب وہ محبوب کے ان گناہ گار غلاموں کو عطا کر رہے ہیں، لیکن یہ غلام جس کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں مانگی ہیں، یہ جمعے کے اندر کتنی سستی اور کتنی غفلت اور کتنی کوتاہی کر رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی جان بوجھ کر نماز جمعہ کو ترک کر دیتا ہے کہ بغیر عذر کے، کوئی بیماری بھی نہیں ہے، سستی کی وجہ سے جمعے کو چھوڑ دیتا ہے، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک ثلاث جمعن بغیر عذر طبع اللہ علی قلبہ، فرمایا جو آدمی بغیر عذر کے 3 جمعوں کو چھوڑ دیتا ہے، 3 جمعوں کو ترک کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اگر مہر جس چیز پر خط پر لگ جاتی ہے وہ کھلتا نہیں ہے اور وہ بند ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آدمی اگر کوشش بھی کرتا ہے کہ میں آج جمعے پہ جلدی جاؤں، کیونکہ اس نے 3 جمعے ترک کر دیے ہوتے ہیں، اب اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے اور وہ اب اول وقت میں جمعہ کی طرف نہیں آ سکتا، کیونکہ اس کا دل سخت ہو گیا ہے، اس کا دل پر مہر لگ چکی ہے۔ تو دوستان گرامی، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ جب جمعہ کی اذان اول ہو جاتی ہے اس وقت اپنے کاروبار کو، تمام مصروفیات کو ترک کر کے اور مسجد کے اندر حاضر ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب اذان جمعہ ہو جائے گی اس وقت جو آپ کاروبار کریں گے وہ کاروبار آپ کا حرام ہوگا، اس کے اندر برکت نہیں آئے گی۔ ہم نے دیکھا ہے کہ 2 بھائی دکان چلا رہے ہیں اور یہ جس طرح کے حضرت غالباً عیسیٰ علیہ السلام کی قوم جب ان کو مچھلی کے شکار سے منع کیا گیا کہ آپ نے ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، اتوار کے دن شکار نہیں کرنا، تو وہ ہفتے والے دن نالیاں بنا لیتے اور اتوار والے دن مچھلیاں آ جاتی، تو وہ کہتے یا اللہ ہم نے تو، اے اللہ کے پیغمبر ہم نے تو شکار کیا بھی نہیں، یہ ایک ہیلا کرتے، ہم بھی ایک ہیلا کرتے ہیں، لیکن یہ ہیلا درست نہیں ہے۔ ایک بھائی دکان پہ بیٹھ جاتا ہے اور ایک آدمی قریب والی مسجد میں جا کر نماز جمعہ پڑھتا ہے، وہ آ جاتا ہے، دوسرا چلا جاتا ہے، تو یہ رب کو ہم دھوکہ دے رہے ہیں۔ آپ مجھے، اپنے آپ کو یا دوسرے دوستوں بھائیوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، لیکن رب العالمین کو کوئی آدمی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان عالی شان ہے، دیکھیں بڑی سخت حدیث ہے اور بڑے سخت حضور کے الفاظ ہیں۔ فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آتا ہے، حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے لوگ جمع ہو جائیں، جمع ہونے کے بعد پھر کیا کروں، میں مصلی امامت پہ آ جاؤں اور پھر میں پیچھے ہٹ جاؤں اور ایک صحابی کو حکم دوں کہ وہ مصلی امامت پہ آ کے جماعت کرائے، اور جو لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، جو ابھی تک نماز جمعہ کے لیے نہیں آئے، فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے میں ان کے گھروں کو آگ جلا دوں، ان کے گھروں کو میں آگ لگا دوں۔ اتنی سخت وعید ہے، حالانکہ آگ کا جو عذاب ہے یہ قیامت والے دن اللہ ہی دے گا، دنیا کے اندر نہیں ہے، لیکن سخت وعید ہے۔ حضور نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نہیں آتے۔ آپ بتائیں کہ جس گھر کو آگ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام لگا دیں اور آپ خود کوئی کام نہیں کرتے، اللہ کے حکم سے کام ہوتا ہے، بتائیں پھر اس گھر کو بچانے والا کون ہوگا؟ کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ تو خدا را یہ بات اپنے دلوں کے اندر بھی بٹھائیں، لوگوں تک بھی پہنچائیں کہ اللہ نے یہ عظمت والا دن جس کی اہمیت اور جس کی فضیلت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن سے بھی زیادہ ہے، ہم نے اس کے اندر کتنی سستی اور کتنی غفلت اور کتنی لاپرواہی کر دی ہے۔ آپ نے کئی بار علماء سے یہ حدیث مبارکہ سنی ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے، صحیح ابن خزیمہ کے اندر بھی موجود ہے کہ جب اذان اول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے مسجد کے دروازے پر بیٹھ جاتے ہیں، جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو قربانی کا ثواب، اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، گائے، بھینس، بکری، حتیٰ کہ جو سب سے آخر میں آتا ہے اس کو کتنا ثواب ملتا ہے کہ اس نے گویا کہ ایک انڈا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کیا۔ اب دیکھیں کہاں اونٹ کو اللہ کی بارگاہ میں ذبح کرنا
جو اس کی کم سے کم قیمت بھی لگائی جائے تو 4-5 لاکھ ہے، اور کہاں ایک 25 روپے کا انڈا، کوئی ان کے درمیان موازنہ نہیں ہے۔ اگر پہلے وقت میں آتا تو اونٹ کی قربانی کا ثواب اس کو اللہ عطا فرماتا، اور آخر وقت میں آ رہا ہے تو ایک انڈے کا ثواب وہ لے کر جا رہا ہے۔ وہ کتنا بدبخت ہے جو اونٹ کی قربانی سے محروم رہ گیا اور ایک انڈا اللہ کی بارگاہ میں خرچ کر کے جا رہا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے کہ جب امام پھر آ جاتا ہے، اب دیکھیں ہمارا یعنی کس طرح ہم سست ہو گئے ہیں دین کے معاملات میں۔ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ عوام کو پہلے آنا چاہیے، امام کو بعد میں آنا چاہیے، لیکن یہاں معاملہ الٹ ہے، امام صاحب پہلے آ جاتے ہیں۔ یہ بھلا ہو 2-4 بزرگوں کا جو پہلے بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم اپنا خطبہ شروع کر دیتے ہیں، لیکن عوام آپ دیکھتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے ہر مسجد کا یہی حال ہے کہ دھڑا دھڑ عوام آتی ہے، حتیٰ کہ جو جمعہ کا اہم چیز یہ بیان جو ہم کر رہے ہیں یہ اتنا اہم نہیں ہے۔ اہمیت اصل اس خطبے کی ہے جو یہاں ہم کھڑا ہو کر دیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ بھی ہیں اس خطبے کے وقت آتے ہیں اور وہ بھی وہاں ہاتھ پیچھے باندھ کر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ اس خطبے کی کتنی اہمیت ہے۔ جمعہ کے اندر مین چیز 2 فرض اور وہ خطبہ ہے، چلو یہ خطبہ نہ سنا جائے تو کم از کم اس خطبے کی اہمیت تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خطبہ کتنا اہم ہے، اسی کے اندر واعظ و نصیحت ہوتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ جب امام آ جاتا ہے تو معلوم ہوا امام بعد میں آئے مقتدی پہلے ہیں، لیکن یہاں امام پہلے آتا ہے مقتدی بعد میں آتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ پھر اللہ کے فرشتے اس رجسٹروں کو بند کر لیتے ہیں اور اللہ کے فرشتے پھر نگاہ دوڑاتے ہیں کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا، جانتے ہیں اللہ کے اذن سے کہ کون فلاں کا بیٹا بیٹھا ہے، فلاں کا بیٹا ہے۔ تو اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں اللہم ان کان ضالا فہدہ، یا اللہ اگر فلاں جو نہیں آیا اگر وہ گمراہ ہو چکا ہے اس کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ اگر جو فلاں نہیں آیا اللہم ان کان مریضا فاشفہ، اگر یا اللہ وہ نہیں آ سکا مرض کی وجہ سے اس کو شفا عطا فرما دے، اگر وہ اپنے مال کی کمی کی وجہ سے نہیں آ سکا تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا اللہ اس کو مال دے دے تاکہ مال کی سستی کی وجہ سے، مال کی حوث کی وجہ سے، مال کی محبت کی وجہ سے وہ جمعے سے پیچھے نہ رہ جائے، یا اللہ اگر وہ فقیر ہے تو اس کو جمعہ کی برکت سے غنا عطا فرما دے۔ تو معلوم ہوا اللہ کے فرشتے ہر جمعہ کو حاضری لگاتے ہیں، اور حاضری لگا کر یہ نہیں ہے کہ یہ ملک پاکستان نہیں ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں یہ ہماری حاضری پیش ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ کون آیا ہے اور کون نہیں آیا۔ بلکہ آج ہر آدمی دعا کا متلاشی ہے، دعاؤں کی ہر آدمی کو فکر ہے کہ میری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اب ہم نے وہ اوقات بھی بھلا دیے کہ جن اوقاتوں کے اندر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اذان ہو جائے اور پھر اقامت جب کہی جاتی ہے، ان کے درمیان جو وقت ہوتا ہے یہ دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں جب آدمی آئے بھی پہلی رکعت جب امام نماز شروع کر چکا ہو تو پھر اس کو کیسے دعا کا موقع ملے گا؟ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، اگر اس گھڑی کے اندر بندہ جو دعا مانگے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ اور مفسرین محدثین نے وضاحت کی ہے کہ وہ 2 خطبوں کے درمیان جو گھڑی ہوتی ہے اس وقت دعا مانگی جائے، لیکن بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں۔ ہاتھ نہیں اٹھانے چاہیے بلکہ ان اوقات میں دل کے اندر دعا مانگنی چاہیے۔ تو علماء فرماتے ہیں اگر اس وقت اس کو وہ گھڑی میسر ہو جائے تو جو دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو رد نہیں کرے گا بلکہ اس کو قبول فرما لے گا۔ آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، ذرا آج سے 10 15 20 سال پہلے چلے جائیں، ہم نے سنا بھی ہے اور کچھ نہ کچھ دیکھا بھی ہے۔ جو بزرگ ہوا کرتے تھے تو وہ تقریباً 12 11 بجے وہ مسجدوں کی طرف اپنا رخ شروع کر دیتے تھے اور اپنی ساری مصروفیات ترک کر کے وہ مسجد میں آ جایا کرتے تھے۔ آج بھی کچھ بزرگ ایسے موجود ہیں۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ایک دن میں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا کہ یا اللہ آج سے میں کوشش کروں گا کہ سب سے پہلے میں جمعہ کے دن مسجد کے اندر پہنچوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں جو ہی اذان ہوئی تو میں جلدی سے گھر سے نکلا اور مسجد میں سب سے پہلے آیا۔ ایک تو وہ مؤذن موجود ہے، ایک میں ہوں، تو میں نے سوچا کہ آج سب سے پہلے آنے والا میں آدمی ہوں۔ فرماتے ہیں کہ مسجد کی دیوار سے آواز آئی جنید آج تو پہلے نہیں آیا، تجھ سے بھی ایک آدمی پہلے آیا بیٹھا ہے۔ عرض کی مولا ایک تو مؤذن ہے اور تو کوئی نظر نہیں آ رہا۔ فرمایا آیا بیٹھا ہے تجھے نظر نہیں آتا۔ فرماتے اگلا جمعہ آیا،
میں اس سے زیادہ پہلے آ گیا، یعنی 10 بجے آ گیا۔ حتیٰ کہ فرماتے ہیں ایک دن ایسا بھی ہوا کہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد مسجد میں بیٹھ گیا کہ آج تو مجھ سے پہلے کوئی نہیں آئے گا۔ فرماتے میں بیٹھا رہا، میں نے دل کے اندر سوچا، دل سے سوال کیا کہ آج تو سب سے پہلے مسجد کے اندر میں آیا ہوں۔ تو پھر مسجد کے کونے سے آواز آئی، جنید تو نہیں آیا، تجھ سے ایک آدمی پہلے آیا ہے۔ تو عرض کی مولا وہ کون آدمی ہے؟ فرمایا جنید اب جو مسجد میں سب سے آخر میں نکلے گا اس آدمی کو دیکھ لینا، وہ سب سے پہلے آتا ہے اور ہر جمعے کو پہلے آتا ہے۔ تو فرماتے میں نے دیکھا کہ ایک سفید ریش بابا ہے اور جس کے قدموں کے اندر وہ طاقت بھی موجود نہیں اور اس کے ہاتھ کے اندر سوٹا بھی ہے اور سر پہ امامہ بھی ہے، وہ آخر میں باہر جا رہا ہے۔ تو میں نے اس کو دیکھ لیا، میں نے عرض کی مولا یہ تو مجھ سے بعد میں آیا ہے۔ فرمایا جنید آتا بعد میں ہے، لیکن ہر روز جب جمعہ پڑھ کے جاتا ہے مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ میرے مولا میرے اندر ایک خواہش اور تمنا ہے، اس کی طاقت تو نے عطا کرنی ہے۔ مولا آج جمعہ پڑھنے کی تو نے توفیق عطا فرمائی ہے، میں جا رہا ہوں، آئندہ جمعے پر مجھے یہ سعادت عطا کرنا کہ میں سب سے پہلے آؤں۔ یعنی یہ آدمی جمعہ پڑھنے کے بعد نیت کر لیتا ہے۔ تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نیت المومن احسن من عملہ، کہ بعض اوقات بندے کی نیت بندے کے عمل سے اچھی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک جمعہ ادا کرنے کے بعد اگلے جمعے کی نیت کر لیتا ہے تو نیت کے اعتبار سے یہ سب سے پہلے آتا ہے۔ آج تو سب سے پہلے نہیں آیا بلکہ اس آدمی نے نیت کر لی تھی، اس کی نیت کا اعتبار کرتے ہوئے یہ سب سے پہلے آ گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بندے کی نیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو لہذا دوستان گرامی آج ہم ان بزرگوں کو کہاں سے تلاش کریں کہ جب جمعہ کی اذان بھی نہیں ہوتی تھی تو مسجد کے دروازے کھلے ہوئے تھے اور سب سے پہلے وہ مسجد کے اندر آ جایا کرتے تھے۔ یاد رکھیے گا اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اے ایمان والو جب تمہیں نماز جمعہ کے لیے بلایا جائے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی اپنے تمام کاموں کو جس جگہ ہیں وہیں ختم کر دو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اب یہ اللہ کا امر ہے، حکم ہے، ضرو فرمایا کہ سارے کام چھوڑ دو۔ اللہ فرما رہا ہے تو اور میں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس وقت بھی جب اذان ہو جائے اگر ہم کاروبار کرتے رہیں گے، ایک دو گاہک آ گیا تو سمجھیں گے کہ ہمارا گاہک اضافی آ گیا ہے کہ برکت آ جائے گی۔ اللہ فرماتا ہے یہ بہتر نہیں ہے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، فرمایا گاہک کا آ جانا اذان جمعہ کے بعد چاہے 20 گاہک آ جائیں، فرمایا یہ بہتر نہیں ہے، فرمایا بہتر یہ ہے کہ تم کاروبار کو بند کر دو، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ پھر اللہ نے کیا فرمایا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، فرمایا جب نماز جمعہ ادا کر لو تو اب کیا کرو، اب زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ پھیل کر کیا کریں؟ فرمایا وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، فرمایا اللہ کا فضل تلاش کرو۔ یعنی نماز جمعہ پڑھنے کے بعد حکم دیا گیا ہے کہ جب اذان جمعہ ہو جائے کاروبار کو ترک کر دو اور جمعہ کی اذان نماز جب پڑھ لو تو پھر زمین میں نکل جاؤ، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو دوستان گرامی یہ جمعہ کا دن جو ہے یہ بڑی عظمت کا حامل ہے۔ میں نے ابتدا کے اندر حدیثیں بیان کی ہیں کہ یہ عید الفطر سے بھی زیادہ اللہ کے نزدیک اس کی عظمت ہے، عید الاضحیٰ سے بھی زیادہ اس کی عظمت ہے۔ اس دن کو بڑی عظمت حاصل ہے۔ اس جمعے کے بارے میں جو ہماری کوتاہیاں ہیں، جو ہماری غفلتیں ہیں، جو ہماری سستیاں ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان کو دور کرنا چاہیے۔ اور پھر بالخصوص جو نماز ہوتی ہے 4 سنتیں پہلے ادا کیا کریں، پھر 2 فرض ادا کرتے ہیں وہ بھی ادا کرتے ہیں، اس کے بعد 2 سنت اور 4 سنت جو ہیں یہ بھی جمعہ کی رکعتیں ہیں، ان کو چھوڑ کر بھاگ نہ جایا کریں، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ فرضوں کے بعد سنت کا مقام ہوتا ہے، اگر آپ مسجد میں نہیں پڑھ سکتے تو آپ گھر میں جا کر ضرور پڑھا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا